بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ امت مسلمہ، حصہ اول، مولانا محمد اسماعیل ریحان، صفحہ نمبر 92۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی حقدار کے لیے تاریخ کب سے چشم براہ تھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تبھی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا اور میدان عرفات جا کر حج کے دوسرے مناسک ادا کیے تھے۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کے توحید کے زمزموں سے آباد رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 50 اور 51۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر ریت کے تودے کھڑے ہو گئے اور کعبہ بالکل اوجل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹوں کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت و توقیر کا شہرہ رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود سے آگاہ فرما دیا اور حکم دیا کہ اسے از سر نو تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ کو، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، اور ہم نے انہیں یہ ہدایت دی کہ دیکھو تم میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو بھی، اور تم پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 26۔ پس اب بیت اللہ دوبارہ توحید کی اشاعت اور اللہ کی خالص عبادت کا مرکز بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ ان کے جوان سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تیر اندازی اور تیر سازی کے ماہر تھے اس وقت زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو آتے دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک خاص حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ فرمایا، اس میں تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا، جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کا حکم ہے میں یہاں اس کا ایک گھر تعمیر کروں۔ اب باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی چنائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد کچھ بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود نصب کر دیا گیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ وہ ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں عام ہوگا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں، باہم متنفر گروہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں اور بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطۂ توحید پر جمع کرے گا، جو سینکڑوں ملتوں اور ہزاروں فرقوں کو مجتمع کر کے امت واحدہ کا مقام عطا کرے گا۔ مقصد کی اس بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا کی جو اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول اور آخری امت کے ساتھ خاص نسبت عطا ہونے کی التجا لیے ہوئے تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ دعا قبول ہوئی، آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل میں وہی ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب سے فائق ہوگا، جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا۔ حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق، شام اور مصر کے وسیع و عریض ممالک میں انسانیت کی اصلاح کا کام ان کی اولاد کے سپرد کیا۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر رسول پیدا ہوئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر و انبیاء کرام بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا، اس لیے ان کی اولاد کے نبی انبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتدا ہی میں ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے لوط پیش تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور اردن میں قوم سدوم کے علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ الکامل فی التاریخ جلد 1 صفحہ 105 سے صفحہ 109 تک۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا اور اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کا کام ان کے ذمے لگایا جو جنسی تسکین کی غیر فطری طریقوں کی عادی ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام مدت دراز تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر بے حیا لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عبرتناک عذاب نازل ہوا۔ قوم سدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے سوا جو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب آنے سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے، کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔ قوم صدوم کی بستیاں اس طرح بے نام و نشان ہوئی کہ آج بھی وہاں ایک نہایت کڑوے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جسے بحیرہ مردار ڈیڈ سے کہا جاتا ہے۔ اس سمندر میں کوئی جانور پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری کوشش رہی کہ ان کی اولاد ملت ابراہیم پر قائم رہے اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت تا قیامت انسانیت کو فیض یاب کرتا رہے۔ ان کی اولاد میں سے اسرائیل اور عیس بہت نامور ہوئے۔ عیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ وہ بڑے مالدار تھے، باغ مویشی حویلی سب کچھ ان کے پاس تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مدت تک چین و اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ ایک اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو کر بالکل لاچار ہو گئے۔ اہل و عیال بھی حوادث کا شکار ہوئے، کوئی پرسان حال نہ رہا، مگر ان کی بیوی نہایت وفا شعاری سے خدمت کرتی رہیں۔ آخر کار اللہ نے فضل فرمایا اور 18 سال کی بیماری کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ ان کی زندگی راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کی بہترین مثال رہی ہے۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 245 سے 249 تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام، صفحہ نمبر 95، تاریخ امت مسلمہ حصہ اول تک۔ اس کتاب کا مطالعہ ہوا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو صفحہ نمبر 95
سے آغاز کیا جائے گا۔